بھوکے کے سامنے کھانے کی، غریب کے سامنے دولت کی اور یتیم کے سامنے بچوں کی کبھی آپ کو نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ ماں صفدر یتیم خانے جا کر بچوں سے جس طریقے سے سوالات پوچھ رہے تھے کہ تمہاری ماں نے چھوڑا، تمہارے باپ نے چھوڑا، تمہارے ماں باپ کدھر گئے، مائیں بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، جس طریقے سے وہاں پر اپنے بچے کو لے جایا گیا اور اس سے پیار محبت کی گئی، کیا ان بچوں کے دل پر ٹھیس نہیں پہنچی ہوگی؟ ماں صفدر پر لوگ جو ہے وہ چڑھ دوڑے اور کہا کہ شرم کریں، آپ یتیم خانے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ گئے وہاں پر، بچوں کے لیے آپ چیزیں لے کر گئے، پرفیومز ٹیسٹر لے کر گئے، آلدو کہ اپنے ٹرپ پر تو ان کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جب یتیم خانے گئے تو کیا لے کر گئے سب نے دیکھا۔ بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا وہاں پر جا کر، ماں صفدر نے جس طریقے سے بیہیو کیا، ان بچوں کے زخموں پر نمک چھڑکا اور جو سوالات کیے نا، مجھ سے زیادہ لوگ ان پر بھڑک اٹھے اور لوگوں نے کہا کہ آئندہ آپ یتیم خانے مت جائیے گا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو چیز ہونا، اس کو انسان کو اس بندے کے سامنے اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے جس کے پاس وہ چیزیں میسر نہ ہوں، اور یہ ایک ایڈیکیٹس ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ غریب ہے بندہ تو اس کے سامنے دولت کی نمائش نہیں کرنی، جو بے اولاد ہیں اس کے سامنے اولاد کی نمائش نہیں کرنی، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے سامنے اپنے کپڑوں کی جو ہے وہ نمائش نہیں کرنی، جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانے دکھا دکھا کر ان کی بھوک کو نہیں للکارنا۔ ہر چیز کا ایک طور ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ماں صفدر سے لوگوں نے کہا کہ ایک تو آپ کو یتیم خانے میں اپنے بچے کو لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، آپ وہاں جاتے، بچوں سے ملتے، ملاقات کرتے، ان کی مدد کرتے۔ پھر آپ لوگ جو اپنے ٹرپس پر اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اتنی اتنی چیزیں لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں کی گروسری دیکھیں، 1.5-2 لاکھ روپے تو آپ لوگوں کی صرف گروسری کا بل بنتا ہے۔ وہاں پر کتنے غالباً بچے ہوں گے؟ کوئی 50-60۔ وہاں پر آپ گئے خالی ہاتھ، کوئی بچے کے لیے کوئی کیک منگوا لیتا ہے، بچوں کے لیے کوئی گڈی بیگز بنا لیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلے جاتا ہے انسان۔ وہاں پر آپ اپنے پرفیوم کے ٹیسٹرز بانٹ رہے ہیں یار، سیریسلی؟ کیا آپ اپنے پرفیومز بھی وہاں پر نہیں دے سکتے تھے؟ مطلب یہ لوگ جب اس کی برتھ ڈے تھی شہیر اور حفصہ کی بیٹی کی، تو یہ ماس اتنے پیکٹ میں پرفیومز لے کر گیا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ امیر بندہ آتا ہے نا، وہ دیکھے گا تو آپ کا پرفیوم بائی کرے گا، لیکن یہاں پر آپ یہ وہ ٹیسٹرز ہیں جو کہ کامل کی پیدائش پر انہوں نے روڈوں پہ سڑکوں پہ بانٹے تھے، یہ ان بچوں کو ٹیسٹرز دے رہا ہے، اور پھر کچھ اور بھی دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا، مطلب کچھ دے تو رہے تھے وہ، لیکن غلط بات میں کیوں کروں، جو میں نے ویڈیو میں دیکھا میں اسی پر بات کروں گی۔ کچھ کپڑے وغیرہ انہوں نے دیے تھے، لیکن وہ کیا تھے مجھے نہیں پتا، وہ کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کسی نے ان کو پروموشن دیے تھے، مجھے نہیں پتا۔ لوگوں نے کامنٹ میں کہا کہ آپ خود تو ابھی جو یہ لوگ ٹرکی جا رہے ہیں وہاں پر ان کی 9 لاکھ کی صرف ٹکٹ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ 9 لاکھ کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، اس کے لیے ٹکٹس خریدنا کوئی مطلب مشکل بات نہیں ہے، 50 لاکھ کا کرائے کے گھر میں کام کروا سکتا ہے، کیا وہ کوئی 5,000 روپے کی بچوں کے لیے چیزیں نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن چلو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو انہوں نے وہاں پر دیا، اور میرا خیال ہے کوئی کپڑے بھی دیے اور بچی کی سالگرہ پر 1,000 روپیہ بھی دیا، چلیں وہ اچھی بات ہے۔ اور معاذ نے بولا بھی کہ بچوں نے مجھے بتا دیا ہے مجھے کیا کیا چاہیے۔ کرکٹ بھی آپ نے بہت کھیلی، بہت اچھا کیا، میں ان کی اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہی کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن معاذ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جس طریقے بلنٹلی وہاں پر ان بچوں کے سوالات پوچھے کہ بھائی تمہیں کون چھوڑ کے گیا، تمہیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے، وہ بچوں کی آنکھوں میں آپ کو مجبوری اور وہ ایک مطلب حسد نظر نہیں آیا ان بچوں کی آنکھوں میں آپ کو؟ ایک مطلب میں سمجھا نہیں پا رہی، مجبوری کا نام دے لیں آپ اس کو، تجسس کا نام دے لیں آپ اس کو، افسوس کا نام دے دیں آپ اس کو، انوسنس کا نام دے دیں آپ اس کو، جس کو آپ کو جو نام دینا ہے دے دیں، کہ آپ کو وہ نظر نہیں آیا ان بچوں کی آنکھوں میں؟ آپ خود 2 بچوں کے ماشاءاللہ سے باپ ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہاں پر ان بچوں سے اس قسم کے سوالات پوچھنے چاہیے۔ کامنٹ میں لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان پر غصہ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ماس کو ذرا تمیز نہیں ہے کہ یار کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے کہ آپ ایک یتیم خانے جا رہے ہیں، بچے کسی کی ماں نے کس مجبوری میں چھوڑا ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ماں کس کا نام ہے، کسی کے باپ نے کسی کو کس مجبوری میں چھوڑا ہوگا، کسی کے والدین نے کسی کو کس مجبوری میں چھوڑا ہوگا۔ دنیا ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، ہر مشکلات ہے یہاں پر، بہت مہنگائی ہے، بہت غربت کا عالم ہے، کوئی دماغی طور پہ مفلوج ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس قسم کی حرکت آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان سے وہ یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پھر آپ کی جو بیگم ہے وہ بچے کو سمجھا رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت پیار سے ان کو ڈیل کرنا ہے، اور خدا آپ لوگ یہ ہنس رہے ہیں، آپ منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہ مائیں چھوڑ کے جا رہی ہیں ہی،
مطلب دس از شیمفل ایکٹ یار. کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی تمیز ہوتی ہے. آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں کامنٹ باکس ان کا دیکھ رہی تھی, پورا کامنٹ باکس بھر چکا ہے معاذ صفدر کے حوالے سے کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. معاذ بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا نائس بندہ ہے, اور یہ سارا کچھ اس نے جان کے نہیں کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے تھا, اور اس طریقے سے سوالات ان بچوں سے نہیں پوچھنے چاہیے تھے, جو کہ لوگوں کو خود بھی بہت برا لگا. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یار بچوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں, اور جب ایک یتیم خانہ ہو تو انسان کا تڑا نکل جاتا ہے, ایک جو ہے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ یتیم خانے سے جب اپنے پیرنٹس کے گھر پہ گئے, وہاں پر انہوں نے ٹرکی کی کوئی بات نہیں کی. اور میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ معاذ اور گھر والوں کے بیچ کچھ مسئلہ چل رہا ہے, کیونکہ وہ پہلے کی طرح اس کو نہیں انٹرٹین کر رہے. وہاں پر کبیر بھی آلریڈی پہلے سے موجود تھا, اور معاذ صفدر گیا وہاں پر تو کوئی اس نے خاص ولاگنگ نہیں کی, کسی سے زیادہ کوئی بات نہیں کی. تو تھوڑا سا مجھے ان کا موڈ آف لگا, انکل جی کا بھی, آنٹی جی کا بھی, کیونکہ ابھی دیکھیں بقرعید سر پہ ہے, اور ابھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں. تو ایسے موقع پر آپ کو ٹرکی نہیں جانا چاہیے. پھر آپ لوگ چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور مطلب وہ 2 دن سے جو ہے وہ اپنی امی مطلب نانوں کے گھر پہ ہے. تو صبا کو ایسے کون سے ضروری کام تھے کہ جو ماسک کے بغیر, مطلب جو صبا کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ سارا کچھ مجھے تو بڑا ہی کوئی آکورڈ لگتا ہے ان کی ویڈیوز میں. اور پھر جس طریقے سے یہ لوگ گال سے گال ملا کر دل کے اسٹیکر بنا رہے تھے. معاذ کہتا ہے کہ میری جو آڈینس ہے نا وہ زیادہ تر بچے, مطلب چھوٹے بچوں کو ہٹ کرتی ہے. تو چھوٹے بچے یہ دل سے دل مطلب دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کا بھائی آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ چیز کوئی چیپ نہیں لگتی ہے, ولگر نہیں لگتی ہے؟ مجھے تو بہت آکورڈ لگ رہا تھا. اور پھر جو بچے آپ کو دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا سیکھتے ہوں گے ان ولاگ سے, اور ان سے کیا انفلوئنس ہوتے ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا سا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. کوئی چیز آپ دکھا رہے ہیں تو اس میں کم سے کم تھوڑے سے سوالات تو ایسے پوچھیں نا کہ آپ کو تھوڑا سا مطلب بڑا پن کا مظاہرہ ہو. باقی آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ نے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے.